يسحرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ڈی ایم ایس ہیومن رائٹس فاؤنڈیشن کی جانب سے پیش کیے جانے والے ہفتے واری پروگرام دی آرٹ آف سکسیسفل میرج میں آپ کا استقبال ہے. ناظرین اکرام، بھائیوں اور بہنوں، آج کا جو ٹاپک ہے وہ گزشتہ سے پیوستہ ہے. گزشتہ ہفتے ہم آپ کے سامنے اس ٹاپک پر بات کیے تھے کہ مسلم لڑکیوں کا غیر مسلم لڑکوں سے نکاح اور ان کا ارتداد بے رہروی اور والدین کی ذمہ داریاں. اس پر ہم جو بات کر رہے تھے اس میں یہ بات آئی تھی کہ غیر مسلم لڑکوں سے جو ہماری مسلم بچیاں شادی کر رہی ہیں اور اسلام جیسے پیارے مذہب کو جس نے عورتوں کو سب سے زیادہ حقوق دیے، عورت کے مقام و مرتبے کو بڑھایا، ایسے پیارے مذہب کو چھوڑ کر بت پرستی کرنے والے نوجوانوں کا ہاتھ تھام رہی ہیں اور اپنے اسلام سے پھر کر ان کے مذہب کو قبول کر رہی ہیں. اس کی وجوہات کیا ہے؟ جس میں ہم نے چند وجوہات آپ کے سامنے پیش کی تھی اور بات ادھوری رہ گئی تھی، اس لیے ہم اس موضوع پر مزید آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتے ہیں. لیکن اس سے پہلے آج کے اس دن کے تعلق سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کا یہ مبارک دن جو ہمارا قومی دن کہلاتا ہے، انڈیپینڈنس ڈے، یوم آزادی کا دن آج ہم لوگ منا رہے ہیں. سب لوگ ایک دوسرے کو یوم آزادی کی مبارکبادیاں دے رہے ہیں اور اس کے لیے ثقافتی اور کلچر پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں طلباء اور طالبات کی طرف سے، اور جھنڈے کی لہرانے کی تقریب ہو رہی ہے اور یہ سارے کام آج ہوئے ہیں. میں اس پر خود بھی خوشی کا اظہار کرتا ہوں اور آپ کو بھی مبارکبادی دیتا ہوں. میری طرف سے، ہمارے فاؤنڈیشن کی طرف سے تمام ناظرین اکرام کو یوم آزادی کی پرخلوص مبارکباد پیش کی جاتی ہے. آج کا یہ مبارک دن ہمارے ملک کی آزادی کا دن کہلاتا ہے. آج ہم 75واں یوم آزادی منا رہے ہیں. 1947 کی رات تھی، آدھی شب تھی اور 15 اگست کا دن تھا، اور عجیب اتفاق ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ تھا
اور اس کی 27 یا 28ویں شب تھی اور جمعے کا دن تھا۔ یہ بھی حسن اتفاق ہے جس دن ہمارے ملک کی آزادی کا اعلان کیا گیا اور گوروں نے جو غاصبانہ ہمارے ملک پر قبضہ کیا تھا وہ لوگ اپنے وطن جانے پر مجبور ہوئے، ہمارے ملک کو آزادی ملی۔ اس آزادی کے تعلق سے میں تفصیل سے بات نہیں کر سکتا چونکہ اتنا وقت نہیں ہے اور ہمارا موضوع دوسرا ہے۔ میں صرف اس تعلق سے ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کو جن مجاہدین آزادی نے اور جن اکابر علماء نے، بزرگوں نے اور ہمارے اس زمانے کے نوجوانوں نے جو قربانی پیش کر کے اس ملک کو آزاد کرایا، آج ہم کو ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن ہے۔ ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ ان بزرگوں کی قربانیوں کے نتیجے میں ہمیں یہ آزادی دیکھنا نصیب ہوئی، جو انسان کا فطری حق ہے۔ ہر انسان جب اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو وہ آزاد جنم لیتا ہے۔ آزادی انسان کا فطری حق ہے۔ انسان کسی انسان کا غلام نہیں ہو سکتا۔ انسان صرف اللہ کا غلام ہے، اس کے علاوہ کسی کا غلام نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ جو آزادی ہمیں اکابرین سے ملی ہے، آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسل کو اس بات سے آگاہ کریں کہ ہمارے ملک کو جو آزاد کرایا ہے وہ ہمارے بزرگوں نے، اکابرین علماء نے آزاد کرایا ہے۔ لیکن آج جو ہم یوم آزادی مناتے ہیں اور آج کے دن جو پروگرام ہوتے ہیں، جو بزرگوں کو اور مجاہدین کو یاد کیا جاتا ہے، تو آج ہمارے اسلاف کی قربانیوں کو یکسر بھلا دیا جا رہا ہے اور ان کا نام تک نہیں لیا جا رہا ہے۔ برادران وطن کے کچھ لوگ جو آزادی کی لڑائی میں حصہ لیے، ان کا تو تذکرہ ہوتا ہے، لیکن ان علماء کا، ان اکابرین، ان اسلاف کا، ان بزرگوں کا آج کوئی تذکرہ نہیں ہو رہا ہے کہ ان لوگوں نے بھی آزادی کے لیے قربانیاں پیش کی تھی، اور ہم بھی نہیں بتا رہے۔ اس سے نقصان یہ ہے کہ ہماری آنے والی نسل کو جب یہ بات نہیں بتائی جائے گی تو جو بات وہ سن رہے ہیں اس کو سن سن کر وہ یہ سمجھیں گے کہ اس ملک کو آزاد کرانے میں مسلمانوں کا کوئی کردار نہیں رہا۔ غیر مسلم برادران وطن نے ہی اس ملک کو آزاد کرایا ہے اور مسلمانوں نے اس میں کوئی حصہ نہیں لیا، جبکہ یہ بالکل حقیقت کے خلاف ہے۔ آج تاریخ کو مسخ کیا جا رہا ہے، توڑ موڑ کر پیش کیا جا رہا ہے، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی آنے والی اس نسل کو، اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو اپنے اکابر کی تاریخ سے آگاہ کریں۔ آج مدارس میں، اسکولوں میں بھی جو تاریخ پڑھائی جا رہی ہے اس میں مسلمانوں کے نام نظر نہیں آ رہے، ایک دو کو چھوڑ کر، جبکہ ایک لمبی فہرست ہے مسلمانوں کی۔ 1857 کے بعد سے مسلمان جنگ میں، ہندو اور مسلم سب مل کر کے، ملک کے تمام لوگ آزادی کی لڑائی میں حصہ لیے۔ یہیں سے ساری باتیں پیش کی جاتی، لیکن 1857 سے پہلے پوری ایک صدی، پورے 100 سال تک انگریز کا اگر کسی نے مقابلہ کیا ہے تو وہ ہمارے مسلمان۔
پورے 100 سال تک. اور انگریزوں کے خلاف جب انگریز نے اپنے قدم جمائے، تجارت کے نام پر ملک پر قبضہ کیا، تو سب سے پہلا مسلمان جو انگریزوں کے خلاف آواز اٹھانے والا تھا اور جنگ کرنے والا تھا وہ نواب سراج الدولہ تھا. پھر حضرت ٹیپو سلطان، ان کے والد نواب حیدر علی خان اور دیگر بہت لوگوں نے آزادی کی لڑائی لڑی. جب انگریز نے اعلان کیا تھا کہ خلق خدا کی اور ملک کمپنی کا، حکم کمپنی کا، تو اس طرح کے جب جملے کہے گئے تو حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند تھے، انہوں نے انگریز کے خلاف جہاد کا سب سے پہلے فتویٰ صادر کروایا اور اعلان کیا کہ آج ملک غلام ہو چکا ہے اور ملک کے ہر باشندے پر اور ہر مسلمان پر انگریز کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے. 1857 کی جنگ تنے تنہا مسلمانوں نے انگریز کے خلاف، جو کمزوری تھی، ناکام ہوئے. پھر بعد میں برادران وطن کو ساتھ لے کر کے جنگ آزادی کی لڑائی لڑی گئی اور جس کے نتیجے میں 1947 کو 15 اگست کی رات میں یہ ملک آزاد ہوا ہے. تو یہ تاریخ ہمیں اپنی اس آنے والی نسل کو بتانا ضروری ہے. آج کی موضوع سے میں نے یہ بات کہی اور آئیے اب ہم اپنے اس ٹاپک پر آتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ڈی ایم ایس ہیومن رائٹس فاؤنڈیشن کی جانب سے یہ ہفتہ واری پروگرام پیش کیا جاتا ہے. ڈی ایم ایس فاؤنڈیشن وہ ادارہ ہے کہ جو تقریباً 8.5 سال سے برابر خدمات انجام دے رہا ہے اور شہر کے اندر تقریباً 75 کے قریب پروگرام یہ منعقد کر چکا ہے، جس میں شہر کے موقر علماء اکرام، اکابرین علماء اس میں شریک ہوئے اور نوجوانوں کو تربیت فراہم کی. الحمدللہ سینکڑوں نوجوانوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے. یہ پروگرام جناب حیدر ولی صاحب نے اپنے والد محترم کی یاد میں فاؤنڈیشن قائم کر کے شروع کرایا ہے. اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم حیدر ولی صاحب کے والدین کے حق میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کا پورا اجر و ثواب حیدر ولی صاحب کے والدین جناب دانیال محبوب صاحب اور آپ کی والدہ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، ان کی قبر کو نور سے منور کرے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہر ہفتے اس سے جڑے رہتے ہیں، آپ اس کو عام کریں، خود بھی اس میں شریک ہوں، اپنے دوست احباب کو بھی اس میں شرکت کی دعوت دیں. یہ ہمارا اپنا سب کا کام ہے. ہم اس میں کوئی فیس نہیں لے رہے ہیں. ہم آپ کے گھروں کو آباد کرنے کے لیے، آپ کی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک حل پیش کر رہے ہیں. آپ لوگ اگر اس کو سنیں گے، اس سے استفادہ کریں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور جو بھی سنے گا اس کو فائدہ ہوگا. اس لیے ہر ہفتے اپنا قیمتی وقت آپ اس کے لیے دیں اور ہم جو ہے اپنے دوست احباب کو بھی، اپنے رشتہ داروں کو بھی، ملنے والوں کو بھی اس میں شریک کریں. آئیے جو ہم نے ٹاپک اور عنوان اپنے پروگرام کا بتایا تھا کہ آج غیر مسلم لڑکوں سے ہماری مسلم بچیاں شادی رچا رہی ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں. ہم نے ایک وجہ یہ بتائی تھی کہ آج کل جو گھروں کے اندر کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ہندو مسلم مکانات ایک ساتھ ملے ہوئے رہتے ہیں، سب مل جل کر محلے میں رہتے ہیں اور وہاں پر مسلمان سب غیر مسلموں سے مل جل کر رہتے ہیں اور اس میں دین کا، پردے کا کوئی خیال نہیں کیا جاتا، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپس کے میل جول سے ان میں غلط تعلقات قائم ہو جاتے ہیں. اس کے لیے
والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کہیں بھی رہیں، کیونکہ یہ اپنے جو ہے اختیار کی بات نہیں رہتی، اللہ جہاں موقع دیتا ہے انسان کو رہنے کا وہاں رہتا ہے۔ اگر ہمارا ایسا معاملہ ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے گھر کو دینی ماحول فراہم کریں اور ان کی دینی تربیت کریں، ان کو پردے کے احکام بتائیں۔ بچیاں ہیں، لڑکے ہیں، دونوں کو تربیت دیں۔ لڑکے اگر ہیں تو ان کو کہیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، لڑکیاں ہیں تو ان کو گھر کے اندر رہنے کا ماحول بنائیں، گھر سے اگر باہر جانا ہو تو پردے کے ساتھ جائیں۔ میں نے یہ بتایا تھا کہ پردہ اسلام کے اندر اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ اسلام میں نماز پڑھنا ضروری ہے، روزہ رکھنا ضروری ہے۔ لیکن آج پردے کا ماحول ہمارے معاشرے سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ پردے کا یہ حکم ہم ضروری نہیں سمجھ رہے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک معمولی چیز ہے۔ غیروں کے اختلاط سے اور بے دینی کے ماحول میں پروران چڑھ کے ہم اس شرعی حکم کو بھلا چکے ہیں، بلکہ جبکہ یہ ضروری ہے کہ ہمیں اس چیز کو یاد رکھنا ہے کہ پردہ بالکل پابندی سے اپنے گھر کی بچیوں کو کرایا جائے۔ افسوس تو یہ ہے کہ ماں باپ ہی، ماں ہی پردہ نہیں کرتی تو بچے کیا پردہ کریں؟ بچیاں بھی وہ ماحول کو دیکھ کر کے کرتی، ایسا ہی بے پردہ رہتی ہے۔ تو ضروری ہے کہ ماں باپ اپنی اعمال کو درست کریں، اپنے گھر میں دینی ماحول بنائیں۔ اگر دینی ماحول پیدا نہیں کریں گے تو وہی نتیجہ ہوگا جو آج دیکھنے کو مل رہا ہے۔ کس قدر افسوسناک یہ خبریں آ رہی ہیں کہ دل کانپ جاتا ہے، آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ مسلم عورت اپنے اسلام کو خیر آباد کہہ کر غیر مسلموں سے تعلقات قائم کر رہی ہیں، ان سے نکاح کر رہی ہیں، اور اس کا جو انجام ہو رہا ہے وہ بڑا بھیانک ہے۔ ایسی رپورٹیں آ رہی ہیں کہ جو آر ایس ایس نے اپنے جو ہے چیلوں کے ذریعے سے اعلان کرایا تھا کہ ہم مسلم بچیوں کو اپنے لڑکوں سے شادیاں کرائیں گے اور ہندو بچے مسلم لڑکیوں سے پیدا کرائیں گے، تو اس طرح گویا ان کی جو ان کوششیں تھیں وہ بالکل بارآور ہو رہی ہیں اور وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ اب انجام کیا ہے؟ انجام یہ ہوتا ہے کہ مسلم لڑکیاں جب کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ پھنس جاتی ہے اور وہ لڑکا پھنسا لیتا ہے، لڑکی بھاگ کر کے اپنے ماں باپ سے الگ تھلگ ہو کر، کبھی زیور بھی گھر سے لے کر چلی جاتی، کیش لے کر کے چلی جاتی ہے، گھر کی عزت کو، ماں باپ کی عزت کو پامال کر دیتی ہے، اسلام کو بدنام کر دیتی ہے، اور پھر وہاں جا کر یہ سوچتی ہے کہ مجھے اس کے ساتھ سکون ملے گا۔ لیکن نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سال 6 مہینے وہ اس بچی کی عزت سے کھلواڑ کرتا ہے اور اسے زناکاری بدکاری اس سے کر کے مزے لے کر کے سال 6 مہینے میں اس کو چھوڑ دیتا ہے، اور وہ در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہو گیا کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، یعنی یہ ایسے دو راہے پر آ جاتی ہے بچی کہ ایک طرف ایمان گیا، ایک طرف آبرو گئی، اور جس کی خاطر اس کی قربانی پیش کی تھی اس نے ہی ساتھ چھوڑ دیا۔ کتنے کی جو ہے لڑکے ٹارچر کرتے ہیں، جہیز لانے کو کہتے ہیں، کتنے ہی لڑکے اولاد ہونے نہیں دیتے، اور ہو جائے تو اس کو بالکل علیحدہ کر دیتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، اور ایسی بہت ساری رپورٹیں جو ہے آپ نے سوشل میڈیا پر پڑھی ہوں گی، سنی ہوں گی۔ غرض یہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے کہ وہ بچی پھر نہ ادھر کی رہتی ہے نہ ادھر کی رہتی۔ لہذا ہم اپنی بچیوں کو اس ارتداد سے بچانے کے لیے پوری جد و جہد کرنا ہے، پوری کوشش کرنا ہے، اپنے گھر کے ماحول کو دین دار بنانا ہے۔ دوسری چیز کہ ایسے اسکولوں میں اپنی بچیوں کو تعلیم دلائیں کہ جہاں مخلوط تعلیم کا نظام نہ ہو، مل جل کر لڑکے لڑکیاں نہ پڑھتے۔ آج لوگ بڑی سے بڑی ڈگری
دلانے کے چکر میں اس کی پرواہ نہیں کرتے، اور ایسے اسکولوں میں، ایسی کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھا رہے ہیں کہ جہاں اسلام کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جہاں اسلام نہیں بلکہ عیسائیت کی تعلیم دی جا رہی، ہندو دھرم کی تعلیم دی جا رہی۔ اب ظاہر ہے جب بچہ اور بچی وہاں پڑھیں گے تو وہ ظاہر ہے وہاں کے ماحول سے متاثر ہوں گے، تو پھر اسلام ان کے دل میں کیسے گر کرے گا، کیسے اسلام کی عظمت ان کے دل میں آئے گی؟ وہ تو پھر ماحول سے متاثر ہو کر جیسے دوسروں کو دیکھیں گے ویسے ہی کریں گے۔ وہاں کوئی پردے نام کی چیز نہیں، وہاں زنا کی برائی بیان نہیں ہوتی، بلکہ وہاں اس کے تعلق سے، سیکس کے تعلق سے تعلیم دی جاتی ہے کہ اپنے پارٹنر سے کس طرح تعلق قائم کرنا ہے۔ تو ظاہر ہے جب ہماری بچی ایسے ماحول میں پڑھے گی تو کیا انجام ہوگا، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، اور یہی ہو رہا ہے۔ تو بہرحال پردے کا نظام، پردے کی پابندی کرائیے، اپنے بچوں کو تعلیم ایسے اسکولوں میں دلائیں جہاں دینی ماحول ہو، مخلوط تعلیم نہ ہو، لڑکے الگ پڑھتے ہوں، لڑکیاں الگ پڑھتی ہوں، تو اس سے جو ہے حفاظت رہے گی۔ اسی طرح ایک اور چیز یہ ہے کہ ہم لوگ ڈگری کرانے کے چکر میں بچیوں کی عمریں بہت زیادہ کر دیتے ہیں اور نکاح نہیں کرنے دیتے، نکاح نہیں کرتے ان کو، جبکہ حکم یہ ہے کہ بچی جب بالغ ہو جائے اور سن بلوغ کو پہنچ جائے تو پھر فوراً ماں باپ کو چاہیے کہ اس کا نکاح کر دے، چونکہ ہر انسان کے اندر اللہ نے فطری خواہش رکھی ہے، جنسی خواہش کا مادہ رکھا ہے، بالکل اس طرح جیسے انسان کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، ایسے جنسی خواہش ہر مرد عورت میں پیدا ہوتی ہے۔ بھوک لگے تو آدمی کھانا کھا لیتا ہے، پیاس لگے تو پانی پی لیتا ہے۔ جنسی خواہش اگر ہو اسے کیا کریں؟ اس کے لیے اسلام نے نکاح کا طریقہ رکھا جس میں بے شمار فوائد، اور بغیر نکاح کے جنسی تعلق قائم کرنے کو اسلام نے زنا قرار دیا، حرام قرار دیا۔ لہذا یہ چیز کہ ہم اپنے بچوں کو اس تعلق سے آگاہ کریں اور اس کی فکر کریں کہ بچہ ہمارا جیسے ہی بالغ ہو، پاؤں پر کھڑا ہو، تو اس کی شادی کی فکر کی جائے۔ آج شادی میں بہت ساری چیزیں رکاوٹ بن رہی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو نکاح سے متعلق تعلیم دی وہ یہ ہے کہ آپ نے نکاح کی ترغیب دی اور نکاح کو آسان کیا، اور نکاح نہ کرنے پر وعید سنائی۔ آپ نے خطبہ نکاح سنے ہوں گے، آپ نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ لوگوں نکاح میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ گویا جو نکاح سے بھاگے گا، نکاح نہیں کرے گا، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے۔ آپ نے ایک جگہ فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء، کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں جو قدرت اور طاقت رکھتا ہو نکاح کی، اسے نکاح کر لینا چاہیے۔ اس کا فائدہ بتایا کہ نکاح سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ فرمایا نکاح سے یہ فائدہ ہوتا ہے فانه اغض للبصر، نگاہیں محفوظ ہو جاتی ہیں، واحسن الفرج، اور شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ کیونکہ جب تک انسان کو اس کا جیون ساتھی نہیں ملتا تو شیطان اس کو بہکاتا رہتا ہے اور وہ ادھر ادھر منہ مارنے کی کوششیں کرتا ہے۔ اگر اس کے اندر خدا کا خوف نہ ہو تو پھر انسان جانور بن جاتا ہے، بلکہ جانور سے بھی بدتر بن جاتا ہے۔ خوف خدا انسان کو اس برائی سے محفوظ رکھتا ہے، خاص کر کے آج کے ماحول میں جہاں بے پردگی ہے، بے حیائی ہے،
چاروں طرف جو ہے بے پردگی پھیلی ہوئی ہے، بے حیائی عام ہو رہی ہے. ایسے ماحول میں آدمی اس برائی سے بچنا انسان کے لیے بڑا مشکل ہے. تو اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ جب طاقت حاصل ہو جائے تو نکاح کر لینا چاہیے. ماں باپ کو بھی حکم دیا، پیرنٹس کو حکم دیا، وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم، کہ تم میں سے جو بے نکاح ہیں ان کا نکاح کر دیا کرو. یہ ماں باپ کو حکم دیا جاتا ہے. اور میں نے یہ حدیث پہلے بھی سنائی تھی کہ جو ماں باپ اس پر عمل نہیں کرتے اور شادیاں اپنے بچوں کی دیر سے کرتے ہیں، خدا نخواستہ شادی سے پہلے اگر بچے کسی گناہ میں مبتلا ہو جائیں تو اس کا وبال ماں باپ پر بھی پڑتا ہے. لہذا ماں باپ کی ذمہ داری کہ وہ فوراً اپنے بچوں کا نکاح کریں، اس کے لیے انتظامات کریں. لہذا تعلیم مکمل ہوتے ہی اس کی فکر ہونی چاہیے اور نکاح کو سادہ اور آسان کرنا چاہیے. آپ نے جہاں ترغیب دی اور اس کے فضائل بتائے، اللہ نے قرآن میں خود فرمایا کہ اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے رسول بھیجے اور ہر نبی اور رسول وہ بیویاں اور اولاد رکھتے تھے. معلوم یہ ہوا کہ یہ نکاح صرف آپ ہی کی سنت نہیں بلکہ سارے نبیوں کی سنت، سوائے ایک دو کے تمام نبیوں نے 1,24,000 جو پیغمبر دنیا میں آئے سب نے نکاح کیا. اور رہبانیت کو اسلام نے ناجائز اور حرام قرار دیا. لہذا جب نکاح کا حکم دیا جا رہا ہے شریعت میں، لہذا یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے، نکاح کرنا چاہیے. لیکن کیسے؟ اس کو آسان بنایا اور آپ نے اس کی ترغیب دی اور فضیلت بتائی کہ نکاح کو آسان کیا جائے. جہاں نکاح آسان ہوگا وہاں زنا مشکل ہوگا، جہاں نکاح مشکل ہوگا وہاں زنا آسان ہو جائے گا. ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج زنا آسان ہو گیا ہے، نکاح مشکل ہو گیا. 1,000-2,000 روپے دے کر کے آپ زنا کر سکتے ہیں لیکن 1,000-2,000 میں آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا. اتنا ہم نے مشکل بنا دیا، جبکہ اللہ کے نبی نے نکاح کو آسان کیا تھا. اتنا آسان کیا تھا کہ بیٹھے بیٹھے آپ کے زمانے میں نکاح ہو جائے گا. وہ واقعہ مشہور ہے جو ہم پہلے بھی آپ کو سنا چکے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے جلیل القدر صحابی ہیں، عشرۂ مبشرہ میں سے ہیں، جن 10 صحابہ کو حضور نے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت سنائی، ان میں سے ایک آپ بھی. دنیا ہی میں آپ کو جنتی ہونے کی بشارت سنائی گئی، عبد الرحمن ابن عوف. اور یہ نہیں کہ آپ کوئی غریب صحابی تھے، اپنے اس زمانے کے کروڑ پتی بلکہ ارب پتی آدمی تھے. جی ہاں، ارب پتی آدمی تھے. اگر وہ چاہتے شادی کے موقع پر پورے مدینے کی دعوت کر سکتے تھے، ایک ٹائم کی نہیں 10 ٹائم کی دعوت کر سکتے تھے. لیکن یہ بخاری شریف میں واقعہ موجود ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنا نکاح کیا اور حضور تک کو خبر دی. حضرات صحابہ تک کو کیا، حضور تک کو خبر نہیں. جب نماز میں آئے حضور نے دیکھا کہ ان کے کپڑوں پر کچھ رنگ لگا ہوا ہے خوشبو کا، جو اس زمانے میں شادی کے موقع پر وہ خوشبو استعمال ہوتی تھی. آپ نے پوچھا کہ اے عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول میں نے نکاح کیا. فرمایا اچھا؟ کہا اللہ تجھے برکت دے، دعا فرمائی اور فرمایا اولم ولو بشات، کہ بھائی ولیمہ کر لینا، چاہے ایک بکری کاٹ کر کھلا دے. یہاں اس واقعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور تک کو خبر نہیں اور صحابی نے نکاح کر لیا. معلوم یہ ہوا کہ نکاح اتنا سادہ اور آسان کیا گیا تھا کہ وہاں کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں محسوس کی. اور اس پر حضور نے کوئی اعتراض بھی نہیں کیا. آج کوئی ہمارا دوست نکاح کر لے، کوئی رشتہ دار ایسے نکاح کر لے، دوسرے رشتہ دار زندگی بھر اس سے بات نہیں کرتے کہ اس نے ہمیں شادی میں پوچھا ہی نہیں.
سلام کلام بند کر دیتے، کتنا برا جانتے ہیں. جبکہ اسلام نے یہ جو واقعات ظاہر ہوئے اللہ کے نبی کے زمانے میں، یہ میرے اور آپ کے لیے ایک نمونہ ہے کہ ہم بھی اپنے بچے بچیوں کی شادی کو اتنا آسان. تو بھائیوں، نکاح آسان کریں گے تو نکاح کرنا آسان ہو جائے گا، تو زنا مشکل ہو جائے گا. پھر جب بچی بالغ ہوتے ہی نکاح ہو جائے گا تو پھر کوئی اس کی طرف نظر نہیں ڈالے گا، کوئی اس کو بہکائے گا نہیں، شیطان کو اس کو بہکانے کا موقع نہیں ملے گا. یہ تو 20 سے لے کر 30 35 سال کی عمر کی جوان بچیاں گھروں میں رہتی ہیں، اور پھر اختلاط رہتا ہے. کالج میں لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر کے جاتی ہیں، یا اگر کسی کمپنی میں جاب کر رہی ہیں تو پڑوس کے لڑکے کے ساتھ گاڑی پر بیٹھ کر چلی جاتی ہیں. ماں باپ اس کو برا نہیں سمجھتے، پھر آخر میں اس کا انجام بھیانک ہوتا ہے. عزت آبرو کی بربادی ہو جاتی ہے، سب کچھ لٹ جاتا ہے. لہذا ان چیزوں پر اگر ہم توجہ نہیں دیں گے تو پھر جو حالات ہیں اس سے بھی بدتر ہو سکتے ہیں. اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس پر توجہ دیں کہ ایک طرف پردے کا ماحول بنائیں، شریعت کی پابندی کریں، بچوں کو گھروں میں رکھیں، بلا ضرورت گھر سے باہر جانا نہ دیں. اگر بچیاں جائیں تو پردے کے ساتھ جائیں، ساتھ میں کوئی محرم ساتھ جائے، اکیلے نہ بھیجا جائے. مخلوط تعلیم کا نظام سے اپنے بچوں کو بچایا جائے، تعلیم جو ہے اچھے اور دینی ماحول میں دی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب بچے بچیاں تعلیم مکمل کر لیں تو ان کے نکاح کا فوراً انتظام کیا جائے اور نکاح کو سادہ اور آسان کیا جائے. اب ایک آخری بات وہ یہ رہ گئی ہے کہ آج اس معاشرے کو بگاڑنے میں اگر سب سے زیادہ رول کوئی چیز ادا کر رہی ہے تو وہ ہمارے موبائل کا استعمال ہے، موبائل کا استعمال. لہذا ماں باپ کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو موبائل نہ دیں تو سادہ دیں اور اس کے ساتھ ان کی نگرانی بھی. لیکن آج یہ نہیں ہو رہا ہے. ماں باپ اپنی شان کے لیے بچے ضد کرتے ہیں، ان کی ضد کو پورا کرنے کے لیے، اور یہ سوچ کر کہ بھئی پڑوس کی بچی کے پاس اتنا بڑا موبائل ہے تو میری بچی کے پاس بھی اس سے مہنگا موبائل ہونا چاہیے. اس اپنی بڑائی کو جتانے کے لیے لوگ کیا کر رہے ہیں، اپنی بچیوں کو اینڈرائڈ مہنگے سے مہنگے فون دے رہے ہیں. پھر اس میں انٹرنیٹ کی جو سہولتیں ہیں، آج آپ جانتے ہیں کہ آج انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر کیا چیز نہیں آ رہی، سب کچھ اس میں آ رہا ہے، ہر چیز اس کے اندر ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ چونکہ ہماری تربیت نہیں ہے، ہمارے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے، موبائل کا غلط استعمال. حالانکہ موبائل کوئی بری چیز نہیں ہے، استعمال پر ہے. جیسے ایک چاقو ہے، چاقو کا استعمال ہم صحیح بھی کر سکتے ہیں، غلط بھی کر سکتے ہیں. اسی چاقو سے ہم پھل کاٹ سکتے ہیں، سبزیاں کاٹ سکتے ہیں، اور یہی چاقو اگر کسی کے پیٹ میں گھسا دے تو انسان کو قتل بھی کر سکتے ہیں. تو بذات خود چاقو کوئی بری چیز نہیں ہے، اس سے انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن اگر اس کو جب فائدہ اٹھائے گا جب صحیح استعمال کرے. اگر چاقو کو غلط استعمال کرنے لگے تو پھر یہی چیز اس کو نقصان پہنچائے گی. ایسے ہی موبائل کے اندر آج دین کا بھی علم پایا جا رہا ہے. آج قرآن کی تفسیریں ہیں، احادیث ہیں، تفسیر کی کتابیں ہیں، حدیث کی کتابیں ہیں، فقہ کی کتابیں ہیں، دین کی بڑی بڑی کتابیں آج موبائل میں انٹرنیٹ میں آ رہی ہیں. لیکن کوئی ان چیزوں کو استعمال کرے تبھی تو. کیونکہ خدا کا خوف نہیں ہے، اس لیے ان چیزوں کی طرف شیطان نہیں لے جاتا کہ ہم اس سے دین حاصل کریں، دینی مضامین دیکھیں، دینی پروگرام دیکھیں، علماء کے بیانات اس پر آ رہے ہیں، تقریریں آ رہی ہیں، نعتیں آ رہی ہیں، قرآن کی تلاوت آ رہی ہے، اس پر کسی کی توجہ نہیں. لیکن جہاں یہ چیز ہے وہاں یہ بھی ہے کہ اس میں گندی فلمیں بھی آ رہی ہیں، ناچ گانے بھی آ رہے ہیں،
جی جہاں جسم عورت کا بالکل ننگا ہو جاتا ہے، آج مسلم بچیاں ٹک ٹاک پر مجرا کر رہی ہیں، ناچ رہی ہیں، ڈانس کر رہی ہیں۔ ارے ان بچیوں کے ماں باپ کی شرم و حیا کہاں چلی گئی؟ ان کی شرم و حیا کا جنازہ نکل گیا۔ بچیوں کو ڈانس کرتا ہوا ٹک ٹاک پر دیکھتے ہیں اور ان کو احساس نہیں ہوتا۔ بہرحال 3 منٹ ہے ہمارے سامنے پروگرام کا وقت ختم ہونے کے لیے، تو میں اپنی بات مختصر کرتا ہوں۔ موبائل کا جو غلط استعمال ہو رہا ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر قابو پائے، اپنے بچوں کو یا تو موبائل نہ دیں، اور اگر مجبوری ہے دینے کی تو اس کی پوری نگرانی رکھیں۔ آج بڑے سے بڑے دیندار گھرانوں کے اندر موبائل اور انٹرنیٹ نے بے حیائی کو پھیلا دیا، لہذا اس پر اگر ہم توجہ نہیں دیں گے تو یہ ہمارے لیے بڑے نقصان کی بات ہوگی۔ تو میری گزارش ہے آپ حضرات سے کہ یہ جو ارتداد کی لہر گئی ہے، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمان مرد عورت کا غیر مسلم مرد عورت سے نکاح بالکل حرام ہے، دنیا کا بڑے سے بڑا مفتی بھی اگر نکاح پڑھائے وہ نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ نکاح کی جو شرائط ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان کا مسلمان سے نکاح، مسلمان کا غیر مسلم سے نکاح جائز ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا، وہ زندگی بھر زنا ہی رہے گا اگر کوئی کر لے تو۔ لہذا اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچے بچیوں کو دینی ماحول فراہم کریں، تربیت کریں، جلدی ان کے نکاح کا انتظام کریں، نکاح کو سادہ بنائیں، موبائل انٹرنیٹ سے ان کو دور رکھنے کی کوشش کریں، اور اگر وہ کر رہے ہیں استعمال، جیسا کہ آج کل اسکولوں میں آن لائن تعلیم ہو رہی ہے، تو پھر اس کے لیے ہم پوری نگرانی رکھیں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو انجام بھیانک ہوگا۔ اللہ مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری بچیوں کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ اور فہم دے، ہماری اولاد کو، ہماری نسل کو دین کا ماحول عطا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے، ہمارے بچوں کو دیندار بنائے، اور خوف خدا ہمارے اور دلوں میں اور ہمارے بچوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے، اور ہمیں اسلامی زندگی نصیب فرمائے، برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا چند ہفتوں پہلے کہ ہم ایک ٹاپک لے کر آ رہے ہیں، وہ کیا ہے کہ عورت کا شوہر کا دل جیتنے کا کیا طریقہ ہے۔ تو اس موضوع کا ہم نے اعلان کیا تھا، لیکن یہ وقت بیچ میں موضوع آنے کی وجہ سے آپ نہیں بات کر سکے۔ انشاءاللہ اگلا ٹاپک ہمارا یہی ہوگا کہ عورت اپنے شوہر کا کس طرح دل جیت سکتی ہے۔